बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान वॉइस। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं आप लोग, इसलिए फिर हमें मोटिवेट मिलता है और फिर हम सब ज़्यादा जोश व खरोश से आपके लिए नई वीडियोस अपलोड करते हैं। आपकी सपोर्ट हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। दोस्तों, चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जिन्होंने मुझसे शेयर की है, तो चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। रात के 11 बजे का वक्त था और मैं इस तरह बाखबर सो रहा था जैसे घोड़े गधे सब बेच दिए हों। न जाने मैं ख्वाबों में कौन कौन सी चीज़ों की सैर कर रहा था। अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैं गहरी ख्वाब में से अचानक बेदार हुआ। फ़ोन उठाकर मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा। जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तलहा बेटा, क्या कर रहे थे? वो मेरे अब्बू की कॉल थी। अब्बू ने संजीदा सी आवाज़ में कहा। मैंने कहा, अब्बू जी मैं सो रहा था। मैंने अब्बू से कहा, आप लोग खैरियत से पहुंच गए हैं क्या? और फिर जो उन्होंने बताया उसे सुनकर पैरों तले ज़मीन निकल गई। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और उस वक़्त सब लोग अस्पताल में थे। अगरचे बकौल उनके फ़िक्र की कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हमें मामूली सी चोटें आई हैं बस। लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनको मामूली चोट आई हो। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने अचानक फ़ौरन ही प्लान बना लिया कि अब मुझे घर वालों के पास जाना होगा फ़ौरन। मगर अब्बू जी इस वक्त मुझे सफ़र से मना कर रहे थे, लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था और दिल चाह रहा था कि उड़कर इनके पास पहुंच जाऊं। मेरे वालिदैन, खाला, खालू, मेरी छोटी बहन और करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने आज शाम ही हैदराबाद रवाना हुए थे। मैं अपने पेपर्स की वजह से साथ नहीं गया। मेरे खालू और खाला हमारे घर 2 गलियां छोड़कर ही रहते थे। हमारे इनसे बहुत ज़्यादा खुशगवार मुरासिम थे। खालू खाला नहायत शफीक, पुरखुलूस और ज़िंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने इनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सवाए औलाद के, लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी ज़िंदगी का रोग बनाने के बजाय तकदीर का लिखा जानकर इससे समझौता कर लिया था। मुझे और मेरी छोटी बहन गुड़िया को वो अपनी औलाद ही समझते थे और अपनी तमाम तर मोहब्बत इन पर निछावर करते थे, और हम दोनों बहन भाई भी उन्हें वालिदैन जैसा ही मकाम देते थे। मैंने रात भर जाकर पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स के बाद जब मैं घर आया तो सबके साथ इतना मसरूफ़ रहा कि वक्त गुजारने का पता ही नहीं चला। शाम को जब सब मुझे ढेरों हदायतें देकर रवाना हुए तो मेरा थकन से बुरा हाल था। रात का खाना खाकर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर शदीद गलबा हुआ कि मैं लम्हों में गाफिल हो गया और मैं फ़ौरन ही तैयार होकर रवाना हो गया। वालिद से मैंने अस्पताल का एड्रेस मंगवाया। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी तेज़ बारिश का रूप इख्तियार कर गई। अब मैं शहर से काफ़ी दूर आ चुका था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा कम थी। कभी कभार एक कोई गाड़ी नज़र आ जाती थी। मेरी गाड़ी के वाइपर मसलसल चल रहे थे। शीशे भी तेज़ बारिश की वजह से काफ़ी धुंधले थे। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैंप अपनी मध्यम सी रोशनी से तारीकी को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे। अगरचा मैं फितरतन काफ़ी दिलेर और निडर था, लेकिन तन्हाई और तारीकी की वजह से मैं थोड़ी घबराहट महसूस करने लग गया था और मैं सफ़र बखैरियत से मुकम्मल होने की दुआ कर रहा था। जब बिजली चमकती तो मुझे पूरा मंजर नज़र आता था। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवा से हिलते हुए मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहे थे। कभी कभी तो मुझे यूं लगता था जैसे खून आशाम चुड़ैलें मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हूँ। अचानक बिजली चमकती तो मुझे वो सड़क पर ऐन दरमियान में एक इंसानी ह्योला खड़ा हुआ नज़र आया, जो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की इस्तदा कर रहा था। पहले तो मैं इसको चोर चक्का समझा जो मुझे रोककर लूटना चाहता था,
پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں یاد آ گئیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال میں یہ بھی آیا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں جل تو جلال تو کا ورد کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف خود نظر دوڑائی، چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑا ہی دور پہنچا تو اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بامشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لٹک رہا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور زیر لب قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگایا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک کہا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر براجمان ہو کر کہے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اس وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بآواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہوگی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ماں باخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر سے مجھے شک لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلادھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے ہوئے سے تھے۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر بامشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا بولے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالو مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا۔
جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے قریب ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ ان سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ ماما ہے جو کبھی مجھ سے سلجھ نہیں سکا۔ پیارے ساتھیو، آپ بھی اگر کوئی سٹوری ہم تک شیئر کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل پر دکھانا چاہتے ہیں تو اپنی سٹوری ہمیں واٹس ایپ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا۔